مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، مصطفى مصطفى. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. کتاب المدیح النبوی سے قصیدہ بردہ شریف کا آج کا سبق. محضتنی النصح لیکن لست اسمعه، ان المحب عن العذال فی صممی. آئیے اس شعر کے ترجمہ کرنے سے پہلے اس کی لغوی تشریح کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کر لیں گے. پہلا لفظ ہے محض. یہ فعل ثلاثی ہے اور متعدی ہے. محض تو ماضی ہے، امحض مضارع ہے، امحض امر ہے، مصدر محض آتا ہے. معنی ہے محضہ الود اے اخلصہ ایاہ، یعنی اس نے اس سے خالص محبت کی، بے مطلب محبت کی. امام باجوری علیہ رحمت و رضوان اس فعل کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں محضتنی النصح الی آخرہ، یعنی جو قول ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اے اخلصت لی النصح، کہ تم نے مجھے خالص نصیحت کی. اگلا لفظ ہے نصح. یہ مصدر ہے فعل نصح کا. یہ نصح فعل جو ہے لام صلہ کے ساتھ آتا ہے، یعنی نصحت لک و نصحت لہو، جس سے آپ نصیحت کریں گے اس پر لام صلہ کو داخل کریں گے. تو یہ نصح اسی سے مصدر ہے. اس کا معنی ہے اخلاص المشورہ او اخلاص المشورہ، دونوں بولا جاتا ہے، یعنی خالص مشورہ، یعنی مخلص مشورہ. امام باجوری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ لَكِنْ لَسْتُ أَسْمَعُهُ. امام باجوری علیہ رحمت و رضوان امام بوصیری کے اس قول لیکن لست اسمعہ کے بارے میں بتاتے ہیں المنفی، کہ یہ منفی ہے، یعنی لیکن میں نہیں سنتا ہوں. ناصح جب نصیحت کرتا ہے تو میں اس کی نصیحت کو نہیں سنتا ہوں. فرمائے یہ منفی ہے. وَإِنَّمَا هُوَ السِّمَاعُ الْقُبُولِ وَإِلَّا فَقَدْ يَسْمَعُ، اور کہا کہ سماع سے مراد یہاں پر قبول کرنا ہے، کسی چیز کو ماننا ہے، ورنہ تو وہ سن رہے ہیں. وَإِلَّا فَقَدْ يَسْمَعُهُ، ورنہ تو جسے نصیحت کی جا رہی ہے وہ سن رہا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہاری نصیحت کو سنا ہی نہیں اور میں آپ کی نصیحت سنتا ہی نہیں. سامنے والا نصیحت تو کر رہا ہے اور آپ سن بھی رہے ہیں، تو نہ سننے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی نصیحت کو نہیں مانتا اور قبول نہیں کرتا. اور پھر آگے فرمایا وَقَوْلُهُ إِنَّ الْمُحِبَّ إِلَى آخِرِ الْقَوْلِ تعلیل لقوله لیکن لست اسمعه. یہ جو ان المحب عن العذال فی صممی جو ہے، کہ محب جو کہتا ہے کہ میں نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو نہیں سنتا، یعنی اسے نہیں مانتا. اس کے بعد جو یہ قول آیا دوسرے مصرے میں ان المحب، تو یہ اسی قول کس کی لیکن لست اسمعه، لیکن میں اسے نہیں سنتا، اسی کی وجہ بتانے کے لیے ہے کہ کیوں نہیں سنتا. اس لیے کہ میں محبت کرنے والا ہوں، اور محبت کرنے والا ملامت کرنے والے یا نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے بہرا ہوتا ہے. اگلا لفظ ہے عادل. یہ اسم ہے. عادل کا معنی ہے لائم، یعنی ملامت کرنے والا. جمع عادلون، عذال اور عذل اور عدلہ آتی ہے. اس کی مؤنث عادلہ اور جمع عوادل آتی ہے. امام باجوری فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ عَنِ الْعُذَّالِ، اور آپ کا قول عن العذال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے عن نصحہم، یعنی ملامت کرنے والوں کی نصیحت سے میں بہرا ہو جاتا ہوں، ان کی نصیحتوں پہ میں کان نہیں دھرتا. والعذال جمع عادل وهو اللائم فی الحب، اور عذال جو ہے یہ عادل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے کہ محبت کرنے والے کو ملامت کرنے والا. اگلا لفظ ہے صمم. یہ مصدر ہے سما کا. سما جو فعل ہے ماضی، اس کا مصدر ہے. معنی ہے اصیب بالصمم اے اصیب بفقدان حاسۃ السمع، یعنی سننے کا جو حادثہ ہے وہ کھو بیٹھا. ٹھیک ہے.
متنبی کا قول ہے انا الذی نظر الاعمی الی ادبی، میں وہی ہوں کہ اندھے نے بھی جس کی ادبی کاوش کو دیکھا ہے، وہ اسمعت کلماتی من بہ صمم، اور میرے کلمات کو سنا ہے اس نے جو حاسہ سماعت سے محروم ہے، یعنی جو بہرا ہے وہ بھی میرے کلمات کو سنتا ہے، میرے اشعار کو سنتا ہے، اور جو اندھا ہے وہ بھی میری ادبی کاوشوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں لفظ صمم مراد تھا بتانا، یہی محل استشہاد ہے۔ امام باجوری علیہ رحمت و رضوان تشریح فرماتے ہیں صمم کی، فرماتے ہیں کہ والصمم ضعف فی قوت السمع، سماعت کی قوت کا کمزور ہو جانا صمم کہلاتا ہے، اور یہ جو ہے اس کے نیچے جو درجہ آتا ہے وقر کا آتا ہے، ودون ترش، اور اس کے بعد ترش آتا ہے، اور اس کے بعد سنج آتا ہے۔ فرمایا ولذالک قال ثعلبی، ثعلبی فرماتے ہیں یقال فی اذنہ وقر، کہا جاتا ہے کہ اس کے کان میں وقر ہے، یعنی بہراپن ہے۔ فإن زاد فہو صمم، تو اگر اور زیادہ کم سنتا ہو، اونچا سنتا ہو تو اسے صمم کہیں گے۔ فإن زاد فہو ترش، اور اگر اور کم سنتا ہو تو وہ ترش ہے۔ فإن زاد حتی لا يسمع الرعد فہو صنج، اور اگر قوت سماعت اس قدر کم ہو گئی ہو کہ وہ بجلی کے کڑکنے کی آواز بھی نہ سن سکے تو اسے سنج کہتے ہیں۔ یہ تھی باریک تشریح امام باجوری علیہ رحمت و رضوان کی جانب سے۔ اب آئیے ہم شعر کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا محضتنی النصح لیکن لست اسمعه ان المحب عن العذال فی صممی، فرمایا تم نے مجھے خالص نصیحت کی لیکن میں نے نہیں مانا۔ محضتنی النصح، تم نے مجھے خالص نصیحت کی، لیکن لست اسمعه، لیکن میں نہیں مانا، یعنی میں نے نہیں سنا سے مراد کیا ہے؟ سماع القبول، یعنی میں نے قبول نہیں کیا، نہیں مانا۔ کیوں؟ ان المحب، یہاں سے تعلیل، یہاں سے علت بتا دیں کیوں نہیں سنا اور کیوں نہیں مانا۔ ان المحب عن العذال فی صممی، دراصل محبت کرنے والا ملامت کرنے والوں کی ملامت پر کان نہیں دھرتا ہے۔ ایک شعر اور لے لیتے ہیں۔ فرمایا انی اتہمت نصیح الشیب فی عدلی والشیب ابعد فی نصح عن التہم۔ آئیے پہلے اس کی لغوی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اتہما، اتہما یتہم اتہاما، تو اتہم ماضی ہے، یتہم مضارع، اور اتہام مصدر ہے، اور متہم اس کا اسم فاعل ہے، اور اس میں مفعول متہم آتا ہے۔ معنی ہے اتہمہ وہو بریء، اے رماہ بتہمہ، کہ وہ بے گناہ تھا لیکن اس پر اس نے تہمت لگائی۔ لا تتہم احدا بالباطل، کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ۔ تو یہ تہمت کے معنی میں جو ہمارے اردو میں عام ہے۔ اگلا لفظ ہے نصیح، اس کی جمع نصحاء آتی ہے۔ النصیح کا معنی ہے الناصح ذو النصح، یعنی نصیحت کرنے والا، نصیحت والا۔ المخلص فی نصحہ وودہ، یعنی جو اپنی نصیحت اور اپنی محبت میں مخلص ہو اسے بھی نصیح کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے عدل، یہ عدالہ کا مصدر ہے، معنی ہے یا عادلی ہل کففت عن عدلی، اے عن ملامتی، یعنی اے ملامت کرنے والے کیا تو میری ملامت سے باز نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ استفہام انکاری ہے، یہ اس کا معنی بتانا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مثل ہے بہت مشہور ہے جسے کہا جاتا ہے سبق السیف العدل، سبق السیف العدل، یہ مثل ہے، یہ کب بولی جاتی ہے؟ فرمایا یضرب لما قد فات ولا یستدرک ویصعب التراجع عنہ، یہ وہ اس وقت مثل پہ بیان کی جاتی ہے جب کوئی چیز فوت ہو جائے اور اس کا پانا محال ہو جائے اور اس کا لوٹانا بھی مشکل ہو جائے، یعنی وہ چیز دوبارہ نہیں مل سکتی، تب یہ کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر ہمارے یہاں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی جھگڑے میں انسان کسی کو کوئی برے الفاظ سے تعبیر کر دے یا کسی برے الفاظ سے پکارے تو اس کے بعد جھگڑا ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے زبان ہی ایسی کھولی، یعنی آپ نے اپنی زبان جو چلا دی تو اس کے بعد اب کوئی علاج نہیں ہے، جو بات آپ نے کہہ دی اب وہ واپس نہیں لی جا سکتی، تو اس وقت کہا جاتا ہے سبق السیف العدل،
یعنی ملامت کی تلوار چل گئی. تو اب جب آپ کسی کو برا بھلا کہہ دیں گے تو وہ آپ نے کہہ دیا، وہ چیز واپس نہیں آتی ہے، تو اس وقت یہ کہا جائے گا. امام باجوری علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ فِي عَدَلْ مُتَعَلِّقٌ بِإِتَّهَمْتُ اے اتہمتہ فی لومه علی فی الہوى ودواعی الشباب. فرمائے کہ فی عدل جو ہے اس شعر میں جو لفظ آیا ہے اس کے بارے میں فرمایا یہ متعلق ہے فعل اتہمتو سے. معنی ہے اتہمتہ فی لومه علی فی الہوى ودواعی الشباب، یعنی محبت کرنے کی بنیاد پر جو ملامت اس نے مجھ پر کی ہے اس پر میں نے اسے تہمت لگائی. یہ اس کا معنی ہے. اگلا لفظ ہے شیب. معنی ہے الشیب بیاض الشعر، یعنی بال کا سفید ہونا. اے الشعر الابیض فی الرأس او اللحیہ، یعنی سر یا داڑھی کا سفید بال. مثال دی اشتعل رأسه شیبا. معنی کہ عم الشیب رأسہ، یعنی سفیدی جو ہے اس کے سر پر چھا گئی. اے تعبیر عن الشیخوخہ، یعنی بڑھاپے کی تعبیر، یعنی بڑھاپا بتانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ سفیدی جو ہے اس کے سر پر چھا گئی، یعنی ہم کہتے ہیں کہ سفید چھت ہو گئی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان بوڑھا ہو گیا. پھر امام باجوری علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ وَالشَّيْبُ أَبْعَدُ فِي النُّصْحِ عَنِ التُّهَمِ اے وَالْحَالِ أَنَّ الشَّيْبَ أَبْعَدُ عَنِ التُّهَمِ فِي النُّصْحِ. فرمایا کہ وَالشَّيْبُ أَبْعَدُ فِي النُّصْحِ عَنِ التُّهَمِ، کہ بڑھاپا جو ہے وہ بہت بعید از قیاس ہے کہ نصیحت کے بارے میں اس پر تہمت لگائی جائے. یعنی ایک بوڑھا شخص جب کسی کو نصیحت کرے تو ہم اسے تہمت نہیں لگا سکتے، اسے برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ بوڑھے کی جو نصیحت ہوتی ہے وہ خالص ہوتی ہے، کیونکہ وہ پوری زندگی اپنی زندگی گزارنے کے بعد وہ بہت سارے تجربے کر چکا ہوتا ہے، ایکسپیرینس کر چکا ہوتا ہے، تو وہ اپنی نصیحت میں بالکل مخلص ہوتا ہے. اسے کسی سے کوئی لینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ جو ہے فری آف چارج ایڈوائس دیتا رہتا ہے. تو کہا کہ بوڑھا جب نصیحت کرتا ہے تو اسے ہم تہمت نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. تو فرمایا اے والحال وان الشیب ابعد عن التهم فی النصح، کہ میں نے تو بوڑھے نے بھی جب مجھ سے کہا کہ تم محبت کرتے ہو، تم محبت کے جال میں پھنس گئے ہو، تو اس وقت میں نے بوڑھے کی بات کا بھی انکار کر دیا، اس کی نصیحت کو بھی نہیں مانا. حالانکہ بوڑھے کی نصیحت کو تہمت لگانا، بوڑھے ناصح کو متہم کرنا، یہ بھی بعید از قیاس ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد امام باجوری علیہ رحمۃ الرضوان نے جو اس کا ترجمہ بتانے کی کوشش کی ہے وہ بھی دیکھ لیں گے. فرمایا انی اتہمت نصیح الشیب فی عدلی، میں نے بوڑھے ناصح کی ملامت پر تہمت لگائی. انی اتہمت، میں نے تہمت لگائی، نصیح الشیب، بوڑھے ناصح پر، فی عدلی، میری ملامت پر، یعنی جو میری ملامت اس نے کی بوڑھے ناصح نے، تب بھی میں نے اس پر تہمت لگا دی، اسے برا بھلا کہہ دیا. والشیب ابعد فی نصح عن التہم، حالانکہ بوڑھا شخص نصیحت کرنے کے معاملے میں تہمت سے بری ہوتا ہے. یعنی بوڑھے شخص کو جب کوئی نصیحت کرتا ہے بوڑھا شخص، تو ہم اسے کوئی برا بھلا نہیں کہتے. ہم عمر ہو یا ہم سے چھوٹا ہو، جب وہ کوئی نصیحت کرے تو ہم بعض اوقات نہیں مانتے، یہ سوچ کر کے یہ مجھ سے چھوٹا ہے یا ہم عمر ہے، یہ مجھ سے زیادہ کیا جانتا ہوگا. لیکن بوڑھے کی نصیحت جو ہوتی ہے اس میں کوئی بھی مطلب نہیں شامل ہوتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف دوسرے کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. امام باجوری علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں فَكَأَنَّ السَّائِلَ قَالَ لَهُ كَيْفَ تَتَّهِمُنِي فِي الْعَدْلِ. تو گویا سوال کرنے والے نے، یہاں پر سائل کون ہے؟ امام بوصیری، اور مسئول کون ہے؟ وہ بھی امام بوصیری. تو یاد رکھیں یہاں پر سائل بھی وہی ہیں اور مسئول بھی وہی ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو دھیان دینا ہے جو سائل ہے وہ اعتراضات کرتا ہے مسئول کی محبت پر، ٹھیک ہے، اور مسئول اس کے جوابات دیتا ہے. تو ہے شخصیت دونوں طرف ایک ہی، لیکن آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ سائل سوالات کرتا ہے اور مسئول اس کے جوابات دیتا ہے. فرمایا فَكَانَ السَّائِلُ قَالَ لَهُ، تو سائل نے مسئول سے کہا كَيْفَ تَتَّهِمُنِي فِي الْعَدْلِ، تم ملامت جب میں کرتا ہوں تو تم مجھے کیسے تہمت دیتے ہو، مجھے کیسے برا بھلا کہتے ہو. فَقَالَ لَهُ إِنِّي اتَّهَمْتُ، جو پورا شعر ہے آخر تک،
فقال لہو، تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے تو تہمت لگائی ہے، لیکن کس پر لگائی ہے؟ اے فَإِذَا اتَّهَمْتُ نَصِيحَ الشَّيْبِ فِي عَدْلِهِ عَلَيَّ فِي الْهَوَىٰ، کہ میں نے تو بوڑھے ناصح نے جب مجھے ملامت کیا تو اس پر بھی میں نے تہمت لگا دی، ٹھیک ہے۔ والحال ان الشیب ابعد عن التهم فی النصح، حالانکہ جو بوڑھا شخص ہوتا ہے اس کی جو نصیحت ہوتی ہے، وہ بوڑھا ناصح جو ہوتا ہے وہ تہمت سے بعید ہوتے ہیں، تہمت سے بہت دور ہوتے ہیں، ان پر کوئی تہمت لگا ہی نہیں سکتا۔ فَكَيْفَ بِالْعَادِلِ الَّذِي لَيْسَ أَبْعَدُ عَنِ التُّهَمِ فِي النُّصْحِ، تو پھر وہ ملامت کرنے والا جو تہمت سے دور نہیں ہے، یعنی جو بوڑھا نہیں ہے، ہاں، وہ اگر مجھے نصیحت کرے تو میں کیسے اسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں تو اسے بھی تہمت لگا دوں گا، ٹھیک ہے۔ بل من شانہ ان یتہم فیہ، بلکہ مسئول جو ہے وہ بوڑھے کو بھی تہمت لگا دیتا ہے، بوڑھے پر بھی تہمت لگا دیتا ہے، تو اور دیگر کون لوگ ہوں گے؟ اور فرمایا کہ نصیح الشیب یعنی بوڑھا ناصح، اے شیبا ناصحا یعنی بوڑھا نصیحت کرنے والا۔ وَإِنَّمَا كَانَ الشَّيْبُ نَاصِحًا، اور جب کہ نصیحت کرنے والا بوڑھا ہو، لِأَنَّ يَدُلُّ عَلَى قُرْبِ الْأَجَلِ، اس لیے کہ بوڑھا یہاں پہ مراد، اس بوڑھے کا ذکر یہاں پر اس لیے کیا، بوڑھے ناصح کا، اس لیے کہ اس کی موت بہت قریب ہوتی ہے۔ وَحُصُولِ الْمَوْتِ الْمُوجِبِ لِتَرْكِ دَوَاعِ الشَّبَابِ، اور جوانی کے جو اسباب ہوتے ہیں، یعنی جوانی کی وجہ سے جو انسان کرنا چاہتا ہے وہ اسباب بھی اس کے سامنے موجود نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اب موت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ وَإِشْتِغَالِ الْعَبْدِ بِمَا يُقَرِّبُهُ لِمَوْلَاهُ زُلْفَىٰ، اور اسی طرح بندہ جب اس عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ ایسے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے جس سے وہ اپنے مولا کے قریب ہو جائے، اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ تو ایسا شخص جو اللہ کی بندگی کرنے میں لگا ہے اخلاص کے ساتھ، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آج یا کل میں اس دنیا کو رخصت کر جاؤں گا، وہ جب مجھے نصیحت کرے تو مجھے اس کی نصیحت ماننی چاہیے، لیکن میں نے اس کی بھی نصیحت چھوڑ دی، اس کو بھی تہمت لگا دی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں جس سے محبت کر رہا ہوں اس محبت سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، اور اسے وہی سمجھ سکتا ہے جو میرے اس مرض یعنی مرض محبت میں مبتلا ہوگا، اب وہ چاہے بوڑھا ہو یا جوان ہو، جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار نہیں ہوگا تو وہ اس کی قیمت کو نہیں سمجھ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی وہ امام بوصیری علیہ الرحمۃ والرضوان کی محبت کا ایک قطرہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔